أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج کا ہمارا لیسن جو ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیات 128 اور 129 ہم لوگ کریں گے۔ تو اس کا ہم لوگ ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ آیا نمبر 128، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا دے، مسلمینی، مسلمینی فرما بردار، مسلمان سے ہے تو مسلم بھی کیا ہوتا ہے، وہ فرما بردار کو کہتے ہیں نا، اوبیڈینٹ، جو سرنڈر کرنے والا۔ تو مسلمین ہم دو کو، یہاں پہ چونکہ یا نون اینڈ پہ ہے تو یہ ڈول کے لیے آتا ہے۔ تو دو کی بات، یہ کن دو کی بات ہو رہی ہے کہ بنا دے ہمیں مسلمان؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں بنائے رکھنا، فرما بردار تو آلریڈی ہی تھے، لیکن یہاں پہ کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ، لکا، لیے، اپنے، و، اور، من، سے، ذریتنا، ذریتی اولاد کو کہتے ہیں، اینڈ پہ نون الف ہے تو ہماری، اور ہماری اولاد کو، اور ہماری اولاد سے، اولاد کو نہیں، من ہے نا تو اور سے اولاد ہماری، امتن، امت یا گروہ کہہ لیں، مسلماتن، مسلماتن وہی جیسے مسلمین، فرما بردار، لکا اپنا یا لیے اپنے، و، اور، ارینا دکھا ہم کو، مناسکنا، مناسکنا حج کے طریقے، یہاں پہ مینلی حج کی بات ہو رہی، ویسے عبادت کے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اس جگہ پہ مینلی حج کی بات ہو رہی کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے نا۔ اور آگے چونکہ نون الف ہے تو مناسکنا ہمارے طریقے، ہمارے، وتب، اور قبول کر، علینا ہماری، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان ہے۔ آیا نمبر 129، ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، مبعوث فرما یا بھیج، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو سنائے یا تلاوت کرے، تلاوت کرنا جو ہم کہتے ہیں پڑھتے ہیں کہ تلاوت کر رہی ہوں قرآن کی، تو یہی ورڈ ہے، علیہم ان پر، آیاتی کا آیتیں تیری، وَيُعَلِّمُهُمْ اور سکھائے ان کو، علم سے، عین لام میم درمیان میں ہے، اور سکھائے ہم ان کو، الکتاب کتاب، و، اور، الحکمت حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن جو ہوتی ہے نا، سیلف آپ کی پیوریفیکیشن، اس کی بات ہو رہی ہے۔ انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز غالب زبردست، الحکیم حکمت والا ہے۔ اب اوپر آپ دیکھیں کہ اوپر بھی اگر آپ جب یاد کرنے کے حساب سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت آسان لگے گا۔ اینڈنگ پارٹ دونوں آیات کا دیکھیں، انکا انتا، اوپر بھی کیا ہے، انکا انتا، آگے چینج ہو گیا ہے، اوپر بتایا گیا التواب الرحیم، تواب ہمیں توبہ سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں، اور الرحیم آپ کو پتہ ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ بسم اللہ میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے، انکا انت العزیز الحکیم، عزیز آپ کو تھوڑا سا ایک ہوگا، عزت سے ہے، آپ یاد رکھیں کہ عزت جب انسان کی، جس کی عزت ہوتی ہے تو پھر اس کا روب بھی ہوتا ہے۔ ہمارے عام لائف میں بھی جب ہمارے نظر میں کوئی بندہ بہت عزت والا ہوتا ہے تو پھر ایک اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک روب سا اس کا ہوتا ہے۔ تو اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں العزیز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، کیونکہ ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے نا بیسکلی، اور اللہ غالب ہے، اور غالب ہے تو پھر زبردست بھی ہے، الحکیم
حکمت والا ہے۔ تو یہ تو وہ ایز اٹ از ہی آپ کے لیے۔ تو آئی ہوپ کہ اس ویک کا جو لیسن ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیے اب اس کی ہم لوگ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ کیا دیکھا تھا کہ ہم نے دو آیات جو ہم نے کی تھیں وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں جو انہوں نے کی تھیں۔ اب یہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے یہ بھی دو دعائیں ہی ہیں، آیت نمبر 128 اور 129۔ تو یہاں پر آج ہمارا جو لیسن میں آیت نمبر 129 ہے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے آج کا لیسن بھی میں یہیں تک رکھنا چاہ رہی تھی تاکہ ہمارا ایک یہ سیٹ جو ہے ایک کمپلیٹ ہو جائے گا دعاؤں کا، کل کا تھا اور آج کا تھا۔ تو یہ جو دعائیں آج کی ہیں ان کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 128۔ اب اس میں اگر ہم آیت نمبر 128 کو آپ دیکھیں تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے یہ کس دعا کی، پچھلی دعا کی کنٹینیوشن ہے کہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے جا رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم ہم یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لینا آپ یہ چیز۔ تو اب یہاں پر جو اس دعا میں اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں پر اب ہمیں کیا بات پتہ چلی ہے اس آیت سے، جو دعا ہے بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اس میں کہ دونوں پیغمبر جو تھے، دونوں ہی پیغمبر تھے نا، ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام، تو دونوں ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے جا رہے تھے۔ اب وہ تو آلریڈی فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے، اس کے باوجود بھی یہ دعا کر رہے ہیں، اچھی کام کی بنیاد ڈال رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے قبولیت کی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہم سے۔ کیونکہ اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں ہمیشہ آگے کی طلب کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کو جو چیز مل گئی ہے بس اسی پہ صبر شکر کر لیں۔ ہم جتنا کر رہے ہیں دس از ناٹ انف، کیونکہ ہم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جتنا چلے میں بھی اب کر رہی ہوں الحمدللہ، قرآن کر تو رہی ہوں نا، چلو اتنا بھی کر رہی ہوں یہ بھی بڑی بات ہے، ان سے بہت سے لوگوں سے بہتر ہوں جو اتنا بھی نہیں کر رہے۔ آگے سے آگے جانے کا سوچنا چاہیے، اب اتنا کر رہی ہوں تو نیکسٹ ٹائم اس سے تھوڑا سا اور بڑھانا ہے، اور آگے آگے آگے، کہ یہ تڑپ کبھی ختم نہ ہو۔ کیونکہ وہ لوگ بھی دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہی چلے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں ہماری دعائیں، سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ میں دعائیں مانگتے جا رہے ہیں۔ پھر یہاں پر جو ورڈ آیا ہے مسلمین، کہ ہم دونوں کو فرما بردار بنا، تو مسلمین میں کون سا ورڈ آپ کو مین ہے جو نظر آتا ہے؟ مسلم، مسلم سے پھر مسلمین۔ تو مسلم کیا ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ مسلم وہ نہیں ہوتا جو اپنی مرضی چلائے، ہر کام میں ہر چیز میں میرا دل کیا چاہتا ہے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں تو میں یہ کروں گی، نہیں یہ چیز میرے لیے مشکل ہے تھوڑی سی کرنی، جو اللہ کا حکم ہے وہ میرے لیے مشکل ہے، میں تھوڑا سا ایک مڈل وے نکال لیتی ہوں، میں اس کو ایسے کروں گی۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اس طرح نہیں کر سکتے، کہ ہمیں اللہ کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا، اللہ کے حکموں کے آگے، اللہ کے احکامات کے آگے، تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اور پھر جو اس میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے، اچھا
جو چیز ہے نا ایک اور بڑی امپورٹنٹ اس میں کہ وجعلنا مسلمین لک، اور ہمیں فرما بردار بنا دے. آگے کیا ورڈ ہے؟ لکا، لیے، اپنے، یعنی کہ صرف آپ ہی کے لیے، کہ ہم آپ کے فرما بردار ہوں، آپ کا حکم ماننے والے ہوں، آپ کی باتوں کو ماننے والے ہوں، اپنا بنا لے ہمیں، ہماری عبادت میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو، جو کچھ کریں صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے کریں. یہ ہوتا ہے لکا، کہ آپ کے لیے صرف خالص ہو کر. یاد ہے ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی تو دیکھا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے، اور کسی کو ساتھ شریک نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی یہی معنی اس میں آتا ہے کہ لکا ہمیں اپنے لیے خالص کر دے، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت کرنے والے نہ ہوں، ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. آپ اپنے لیے ہمیں خالص کر دیں کہ ہم ہر کام جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. پھر اس میں نیکسٹ ہمارے پاس جو چیز ہے کہ اپنی اولاد کو بھی انہوں نے کیا اس میں، خالی اپنا ہی نہیں، جو ہم نے پیچھے بھی ہم دیکھتے آئے آیات میں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی ساتھ ساتھ اس میں رکھا آگے. تو وہ تو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا تھا، تو ہم نے بھی وہی لیسن اس میں بھی لینا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، اور آگے دیکھیں کہ ان کی دعائیں صرف اپنی امیجیٹ جو ان کی نسل تھی ان کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی دعا جو آنے والے لوگوں کے لیے، جو آگے فیوچر میں آئیں گے سالوں صدیوں بعد، جو سب کے لیے ان کی یہ دعا تھی. تو اپنی نسل کی آپ دیکھیں کہاں آگے آگے تک لے جا کر انہوں نے دعا مانگی. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، ہماری امت میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک گروہ ایسا بنا جو آپ کے لیے فرما بردار ہو. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وَأَرِنَا، اور دکھا ہمیں. کیا دکھا ہمیں؟ مناسکنا. مناسک کہتے ہیں عبادت کے طریقوں کو. عبادت کے طریقے ویسے تو بہت سارے اس میں آ جاتے ہیں، سبھی طریقے اس میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پہ جس کی بات ہو رہی ہے حج کی بات ہو رہی. تو حج کے آداب، حج کے ارکان اور قربانی کے احکام، مین یہاں پر یہ بات ہے. اور مناسک جو ہے منسک کی جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طریقے دکھا کہ ہم کس طرح سے حج کریں، ہم کس طرح سے قربانی کریں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کے طریقے کر کے دکھائے. اور یوم عرفہ کا دیکھیں جو نام ہے، یا عرفات کا میدان، یہ نام کیسے پڑا؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، عرفتہ، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ آپ پہچان گئے کون سی جگہ ہے. یعنی کہ جب انہوں نے طریقہ سکھایا، بتایا، تو بعد میں کنفرمیشن کے لیے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ نے پہچان کر لی، آپ نے پتہ چل گیا آپ کو کون سی جگہ ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں. اس سے پھر یہ نام پڑا اس جگہ کا، جو ہم کہتے ہیں نا عرفہ. عرفہ کا نام کہاں سے؟ یہاں سے عرفہ کا نام آیا ہے. یہ ابن عباس نے بتایا تھا یہ. اسی طرح تلبیہ کا آغاز کیسے ہوا؟ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، جو ہم پڑھتے ہیں جب حج عمرے پہ جاتے ہیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں میں حج کی منادی کا حکم دیا گیا کہ آپ منادی کریں لوگوں میں کہ وہ حج کے لیے آئیں، تو پہاڑوں نے ان کے سامنے سر جھکا دیے اور سب لبیک کہہ رہے تھے. تو آپ نے اسی سے پھر ہمارے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے، انہوں نے بھی لوگوں کو حج کے مناسک سکھائے. ہمیں بتانے والا کون؟ سارے طریقے حج کے، نماز کے طریقے. آپ کو یہ کہیں سے قرآن سے تو نہیں ملتے نا، قرآن میں ڈیٹیل نہیں ملتی. قرآن میں آپ کو چیزیں ملتی ہیں. نماز کا پتہ چلتا ہے
کہ نماز کو ادا کرو، نماز کو آپ نے کس طرح خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے، سارے ارکان کے ساتھ، لیکن نماز کا طریقہ آپ کو قرآن سے پتہ نہیں چلتا، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی جو سارے طریقے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے، تو ہمیں کیا یہاں سے کچھ بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ بتا بھی دیتے ہیں دوسروں کو، اور کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ کو دکھانے پڑتے ہیں، جیسے آپ نے کچھ سکھانا ہے اگر، تو کچھ چیزیں آپ وربلی بھی سکھا سکتے ہیں بتا کر، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کر کے دکھانے پڑتے ہیں، جیسے نماز کا ہی طریقہ آپ دیکھ لیں۔ اب جب تک آپ کسی کو نماز کا طریقہ دکھائیں گے نہیں، خالی پڑھ کے آپ کے لیے اس چیز کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کسی کو ایک دفعہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے دماغ میں اچھی طرح سٹور ہو جاتی ہیں اور آپ کو زیادہ یاد رہتی ہیں، جو چیزیں ہم نے پریکٹیکلی دیکھی بھی ہوتی ہیں بجائے ایک کتاب سے پڑھ کے سیکھنے کے۔ تو ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جب یہ سب کچھ پوچھ لیا، اللہ تعالیٰ سے مناسک سیکھ لیے حج کے، تو اس کے بعد آگے کیا کہا کہ تب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ آپ ہماری توبہ قبول کر لیں، اور آپ بہت زیادہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہیں، جب بھی ہم لوگ کوئی کام کریں، چاہے وہ نیکی کا کام ہو، کوئی بھی کام ہم کریں، اللہ سے توبہ استغفار ساتھ ساتھ کریں، کہ ہو سکتا ہے ہماری جو کمی بیشی رہ گئی ہے اندر، یا ہم سے کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کام پراپرلی کیا نہیں جاتا، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے ہماری، کوئی کچھ کام ہم نے غلط کر دیا، تو پھر اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے جب استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان کمیوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح استغفار کی تو ہم نے بہت دفعہ پڑھے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ استغفار کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں پہ نادم ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، آپ کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے یہ چیز۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پیغمبر ایسے ہیں جن کی امت پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا تھا، پورا اللہ کا، جب اللہ کا اذن ہو جاتا ہے کسی کام کا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے قرآن میں اور پچھلی امتوں کے قصے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر عذاب نازل کیا، تو جب اللہ تعالیٰ عذاب کا ارادہ کرتے ہیں تو عذاب آ جاتا ہے، لیکن ایک پیغمبر کی امت ایسی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ کیا مگر پھر وہ عذاب ان سے ٹل گیا، اور اس کی کیا ریزن تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا، جبکہ ہمیں تو پتہ ہے اللہ کی سنت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر لیتے ہیں تو کام ہو کے رہتا ہے، کیونکہ انہوں نے استغفار کیا بہت زیادہ، اور وہ سمجھ گئے تھے اس چیز کو کہ اب ہمارے پہ عذاب آنے والا ہے اللہ کا۔ اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی امت کی بات ہے، جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تھے چھوڑ کے، کیونکہ یہ ان کا کہنا نہیں مانتے تھے، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے تھے، تو پھر ان لوگوں کو جیسے ہی وہ گئے، کیونکہ یہ تو مانتے تھے کہ وہ اللہ کے پرافٹ ہیں، پیغمبر مانتے تھے ان کو، لیکن ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے تھے، تو جیسے ہی وہ چھوڑ کے گئے تو ان کو فوری احساس ہو گیا کہ اب ہم پہ عذاب آ جائے گا، جو انہوں نے کہا ہے وہ بات پوری ہو جائے گی، تو انہوں نے اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سب کو لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چلے گئے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کی، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کے اوپر سے وہ عذاب جو تھا وہ ٹل گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے
کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے روزانہ؟ کچھ احادیث میں ہے کہ 70 ٹائم، کچھ میں ہے کہ 100 ٹائم کرتے تھے۔ اور کون ہے کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اتنے معصوم پاکیزہ تھے، پاک تھے گناہوں سے، اور کوئی بھی گناہ نہیں تھا جو ہمیں ہو کہ نبی کوئی گناہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مطلب اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ کہ وہ کیا گناہ کرتے ہیں؟ کوئی گناہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک تھے، پھر بھی انہیں اس وقت بھی ہوتا تھا کہ میں نے استغفار کرنا ہے، اللہ کے آگے عاجزی کرنی، ڈرتے رہنا ہے، اپنی توبہ، اپنے استغفار۔ تو جب وہ 100 ٹائم کرتے تھے، ہم سوچیں اپنا کہ وہ تو پاک صاف ہو کر بھی استغفار کر رہے ہیں، اور ہم جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، پورے پورے دن میں ہم لوگ پتہ نہیں کتنے گناہ کر جاتے ہیں۔ کچھ گناہ کا ہمیں احساس ہوتا ہے، کچھ کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بھی ہم نے گناہ کر دیا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنی زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر چلیں بہت نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر لیں جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اپنی ایک عادت بنا لیں کہ روزانہ دن میں آپ نے کم از کم، میں کہہ رہی ہوں کم از کم، یعنی کہ 100 ٹائم تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب وہ آپ ڈیوائڈ کر لیں کس طریقے سے آپ کو جو آسان لگتا ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد کچھ کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کو یاد نہیں رہتا کرنا تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں کہ اتنی نماز کے بعد میں نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے، تو آپ کی ایک روٹین بن جاتی ہے۔ پھر جب آپ کی ہو، ویسے تو ہر وقت چلتے پھرتے زبان پر استغفار کرتے رہنا چاہیے، اچھی ہیبٹ ہوتی ہے۔ تو یہ کہ اپنے دن کی بنا لیں کہ میں نے بھی کرنا ہے، اس سے آپ کو ایک تو سنت پر بھی عمل کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا آپ کو فائدے بہت اس کے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اب جیسے دیکھیں کہ کسی کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، کسی کی کوئی جیسے جاب چلی گئی ہے، جاب کا مسئلہ ہو رہا ہے، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یا اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، یا بچے نافرمان ہیں، کوئی بھی آپ کی غرض ہے، آپ استغفار شروع کر دیں۔ پھر آپ اس کی برکت دیکھیں کہ جب آپ اس کو دل سے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجتیں پوری کر دیں گے۔ اس میں ایک مجھے وہ یاد آ گئی ہے، ایک بہت اچھا مجھے واقعہ ایک میں نے سنا تھا کہ وہ بھی بس اتنا آپ کو، جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کے دل پہ اثر کر جاتی ہیں۔ تو ایک دفعہ امام احمد بن حنبل کی ان کا واقعہ یہ ہے، تو وہ کہیں سفر کر رہے تھے، کسی بستی سے گزرے تو وہاں پہ رات ہو گئی۔ تو وہاں پر اب پرانے زمانے میں تو اب تو آج کل تو ٹریول کر لیتے ہیں لوگ رات میں، لیکن آپ وہ سوچیں کہ جب پرانے زمانے میں گاڑیاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، تو لوگوں نے جب سفر کرنا ہوتا تھا تو رات کا سفر یوزلی ڈینجرس ہوتا تھا، تو رات میں سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ تو رات میں کہیں آپ پڑاؤ ڈال لیتے تھے، قافلے ہوتے تھے، اس طرح کوئی اکیلے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں رک جاتے تھے، سرائے وغیرہ میں کہیں۔ تو وہ اس ایریے میں جب اس ایک بستی میں پہنچے تو وہاں پر مسجد میں گئے۔ مسجد میں ان کا خیال تھا کہ مسجد میں جاؤں گا، وہاں پہ مجھے کوئی مل جائے گا جس کے ساتھ میں رات بسر کر لوں گا۔ نماز پڑھی تو اس کے بعد اب وہ پوچھ رہے تھے کہ مجھے کہیں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے، لیکن کچھ بھی نہیں مل رہا تھا نا ان کو، کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو ویلنگ ہو لے جانے کے لیے۔ اتنے میں ایک وہاں پر وہ بیکر آیا بندہ، تو اس کی اپنی بیکری تھی، اور وہ وہاں پر آیا تو اس کو جب پتہ چلا کہ یہ مسافر ہیں اور ان کو رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے، تو انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ تو وہ ان کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اب اپنے گھر میں جب لے کے گیا تو امام احمد جو تھے وہ جب سونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ لائٹ چل رہی تھی باہر کی نا، تو انہوں نے کہا اچھا یہ اتنی دیر ہو گئی ہے تو لائٹ چل رہی ہے تو بندہ سو نہیں رہا۔ تو اٹھ کے چپکے سے گئے، جا کے دیکھا تو وہ بندہ کچن میں اپنا جو بھی وہ ظاہر بتایا کہ بیکر تھا، تو وہ اپنا کام کر رہا تھا نا، چیزیں بنا رہا تھا۔ وہ بندہ جو تھا وہ نا آٹا گوندھ رہا تھا، اور آٹا گوندھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ استغفار کرتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ کافی دیر دیکھتے رہے، حیران ہو کر اس کو سنتے رہے۔ پھر اس کے پاس آئے، اس کے پاس آ کے اس سے بات کرنے لگ گئے، تو اس سے کہنے لگے تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں استغفار کر رہا ہوں۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا؟ تو کہنے لگا کہ میں بہت غریب آدمی تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو میں نے یہ روٹی بنا کر اس کو سیل کرنا شروع کیا، بس گھر سے تھوڑا سا بنا کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتا تھا اور تھوڑی سی روٹیاں لے جاتا تھا اور اس کو سیل کرتا تھا۔ تو میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری بیکری کا مالک بنا دیا۔ میں نے استغفار کے ساتھ جو بھی آج تک خواہش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری ساری خواہشیں پوری کی ہیں، سوائے ایک خواہش کے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا وہ تمہاری کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ کسی شہر میں ایک وہ امام آیا، وہ بہت اچھے امام ہیں، امام احمد بن حنبل، اور ان کے بارے میں نے بہت سنا ہے، اب میری خواہش ہے کہ میں بس اللہ ان سے ملا دے مجھے ایک دفعہ۔ تو آگے سے کہنے لگے کہ اللہ نے تمہاری وہ خواہش بھی پوری کر دی، میں ہی ہوں امام احمد۔ تو اتنا وہ بندہ اس وقت خوش ہوا۔ تو جو وہ پوچھ رہے تھے وہ تو خود امام تھے، ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے پاس کتنی احادیث ہیں ان کی کہ ماشاءاللہ کتنا کام انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے کیا، لیکن انہوں نے ان سے جس پوچھنے کے لیے کہ استغفار یہ جو کر رہا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہوگی کچھ، تو اس نے جو پھر بتایا کہ میں نے آج تک جو بھی اس کو پڑھنے کے بعد دعا کی اللہ نے میری ساری خواہشوں کو پورا کیا۔ تو یہ بھی مجھے ایک بہت اچھا واقعہ لگتا تھا کہ استغفار کی آپ کے دل میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آپ کو بہت ساری نعمتیں دیتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی عاجزی شو کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے آگے، اور اللہ تعالیٰ کو عاجز لوگ بہت پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ ہر گناہ گار کے لیے توبہ کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بہت زیادہ گناہ گار ہے وہ توبہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں تو وہ بیونڈ لمٹ ہو گیا، ایسی اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول کرتے ہیں، توبہ کرنے والا ہو کوئی بھی بندہ، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ ڈال دیتے ہیں، بعض اوقات یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن یہ بند بھی ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اس کی موت کے ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ جس وقت ہم اپنے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں اپنے سامنے، آپ کو فرشتے نظر آنے لگ گئے، تو اس وقت اب آپ جو بھی توبہ کریں گے آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنی توبہ کر لیں، اور یہ توبہ ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی باقاعدہ پلان کرنا ہے توبہ کرنے کا، جیسے آپ نے کوئی کام ابھی کیا ہے، کوئی کام آپ نے، کوئی بات آپ کے منہ سے نکل گئی ہے، کوئی جیسے جو بہت زیادہ کامنلی ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ہمارے اندر جو ہیں آپ کہہ لیں کہ شامل ہوئی ہوئی ہیں ہماری لائف کے اندر، ایک عام نارم بن چکا ہے یہ مذاق مذاق میں بھی جھوٹ کہہ دینا۔ جیسے ہی آپ کو ریئلائز ہو آپ اسی وقت توبہ کریں، کبھی اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ میں کوئی پراپر ٹائم کے آنے پہ توبہ کروں گی، چلو تب کروں گی، ابھی میں وضو میں نہیں ہوں، ابھی میں کام کر رہی ہوں، یہ نہیں، آپ اسی وقت کام کرتے کرتے، یہ بھی تو کام کر رہے تھے نا دونوں، تعمیر کر رہے تھے، کتنا ایک ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے، کنسٹرکشن ورک آسان تو نہیں ہوتا، لیکن اس وقت ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے جا رہے ہیں، استغفار کرتے جا رہے ہیں۔ وہ تو نہیں تھے کہ ہم پہلے یہ بنا کے جب تھک ہار کے ذرا ریسٹ کے لیے جائیں گے نا پھر توبہ کریں گے، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی اسی طرح ہی کہ جیسے آپ سے جس وقت آپ کو احساس ہو اپنی غلطی کا اسی وقت توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، کہ کوئی پتہ نہیں کون سا ہمارا وقت آیا کھڑا ہے، کیونکہ جب موت آئے گی تو وہ بتا کے نہیں آئے گی، کوئی وارننگ کے ساتھ نہیں آئے گی، آتی ہے سڈنلی آتی ہے۔ اور ہم نے بہت سے لوگ ایسے اپنی زندگیوں میں دیکھے یا سنے ایسے واقعات کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اچانک بالکل ایسے بیٹھے بیٹھے پتہ بھی نہیں تھا اور ایک دم سے موت آ گئی، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دوسرا توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ جب سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے جب طلوع ہوگا، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ
توبہ کے دروازے کھلے ہیں ہر ایک کے لیے ہر وقت، بس یہ کہ ہمیں اپنے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو عمل کی بات اس سائڈ سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو انسان خالصتاً پیورلی اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس میں بہت زیادہ بلیسنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کو انہوں نے جب بنایا خالص اللہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا تقبل منا، ہم کر رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہم سے قبول کر لینا، ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ ہم سے قبول فرما لینا۔ تو جب آپ خالص اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جب خانہ کعبہ کو خالص اللہ کے لیے بنایا تو اس میں آپ دیکھیں کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ جانے والے لوگ بتاتے ہیں، جو لوگ ہو کر آتے ہیں، آپ کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا میں وہاں گیا اور میرے دل کی حالت نہیں بدلی۔ وہ جگہ ہی ایسی کہ جب آپ جا کر اس کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کی نظر پڑ جاتی ہے، آپ کو وہاں کی برکات محسوس ہوتی ہیں، بلیسنگ فیل ہوتی ہیں آپ کو اس جگہ کی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں جاتے ہیں تو جا کر کسی کا بھی دل نہیں بھرتا۔ آپ ایک دفعہ ہو کر آتے ہیں یا ابھی آئے بھی نہیں ہوتے، وہیں پہ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے اینڈنگ ڈیز ہوتے ہیں، واپسی کا ٹائم آ جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ انسان کا دل کتنا بھر آتا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا۔ دل کرتا ہے بس انسان ادھر ہی رہ جائے، یہی کا ہو جائے۔ کیونکہ اور ایک چیز آپ لوگوں میں سے جو بھی کوئی وہاں گئے ہیں، میں نے یہ چیز نوٹس کی تھی اور آئی ایم شیور کہ آپ سب کو یہی فیلنگ آتی ہوں گی کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جتنے دن آپ وہاں پر ہوتے ہیں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ جب ہم واپس آتے ہیں ہماری وہی ٹینشنیں، وہی پریشانیاں، ہر چیز واپس آ جاتی ہے، انگزائٹی، ڈپریشن، جو بھی کچھ ڈیلی ہماری اسٹریس ہوتا ہے لائف کا۔ لیکن جتنا عرصہ آپ وہاں پہ گزارتے ہیں آپ کو وہ چیز ایسی جیسے دماغ میں آتی ہی نہیں۔ بے شک ہم دعائیں کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، انہی چیزوں کی دعائیں ہم وہاں جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل میں وہ اس طرح سے ایک پریشانی نہیں محسوس ہوتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ کا مین فوکس کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا ہوٹل کا روم اور آپ کا خانہ کعبہ، بس یہ دو جگہیں، بس ایک جگہ سے نکلتے ہیں دوسری میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ سے ڈن ہوتے ہیں واپس ادھر جاتے ہیں، اور جب آپ سونے جاتے ہیں پھر بھی جب اٹھتے ہیں نہ آپ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، چاہے مڈ نائٹ کسی بھی ٹائم آپ کی آنکھ کھلتی ہے انسان کو ہوتا ہے چلو ایک طواف اور کر رہا ہوں، چلو ایک چکر تھوڑا اور لگا ہوں، اور کچھ نہیں۔ خانہ کعبہ میں تو یہی ہوتا ہے نا، حرم میں جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ طواف آپ کہیں اور کر نہیں سکتے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا چلو میری آنکھ کھل گئی ہے، بھاگو وہاں جا کے نفل پڑھ لو، طواف کر لو۔ تو یہ چیزیں کہ آپ کا مین فوکس وہاں پہ جو ہوتا ہے عبادت، عبادت اور عبادت، اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، بس یہ مین چیز ہوتی ہے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب وہاں جائیں، بار بار جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بار بار اس جگہ کی طرف جائیں، اپنے بچوں کو بھی ہم لوگ لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ اس جگہ کی محبت ہمارے دل میں، ہمارے بچوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے۔ پھر اور عمل کی بات اس میں ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ جب اسی طرح جیسے خالص ہو کر اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، تو اسی طرح جب ہم خالص ہو کر کوئی چیز سیکھتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں یا کوئی علم سیکھتے ہیں، علم ہم حاصل کرتے ہیں، نالج کوئی بھی دین کا نالج آپ لیتے ہیں یا آپ دنیا کی بھی اسکول کی بھی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ اس کو خالص ہو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سنسیئرلی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن کی کلاس میں آپ آتی ہیں، اس میں اگر آپ خالص نیت کے ساتھ آتی ہیں تو آپ کو ضرور اپنے گھر میں بلیسنگ محسوس ہوتی ہوں گی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اتنی خوبصورت اور اتنی عظمت والی کتاب کے ساتھ آپ جڑیں، اللہ کے کلام کے ساتھ، اور آپ کو اس کی برکات محسوس نہ ہو۔ ہمیں کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں نہ آتی ہوں، لیکن
آپ کو یا ہر چیز جس سے میری بات ہوئی ہے، تو مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اس کی ضرور بلیسنگ محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو وہ خود یہ بات بتاتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے میری زندگی کیا تھی اور قرآن پڑھنے کے بعد کیا چینجز میرے اندر آئے ہیں۔ تو آپ بھی اپنا اپنا ضرور جائزہ لیا کریں کہ قرآن جب تک میں نے شروع نہیں کیا تھا تو میری عادتیں کیسی تھیں، میری پرائیورٹیز کیا تھیں، اور قرآن پڑھنے کے بعد جب سے میں نے قرآن کے ساتھ جڑی ہوں کیا میری لائف میں کوئی چینج آیا ہے؟ اینڈ ڈیفینیٹلی آیا ہوگا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کے ساتھ آپ جڑیں اور آپ کی زندگی نہ بدلے۔ ہو سکتا ہے سم ٹائم ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا، لیکن اثر آپ کو ضرور نظر آتا ہے، اپنی اولاد میں آپ کو نظر آتا ہے، اپنے گھر میں نظر آتا ہے، اپنے ہسبینڈ میں، اپنے فیملی والوں میں، سب سے بڑھ کے آپ کو اپنے اندر خود اثر نظر آتا ہے۔ تو جب آپ دل سے سیکھیں گے اور سکھائیں گے تو پھر ایسی چیزیں اثر بھی کرتی ہیں، ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور اس سے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں جو تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طریقے سکھا، حج حج کے طریقے ہمیں سکھا، ہمیں بتا کہ ہم عبادت کیسے کریں۔ تو ہم بھی جب حج عمرے وغیرہ پہ جائیں تو ہمیں بھی جانے سے پہلے اپنے آپ کو اچھی طرح اس میں نالج لے لیں آپ، کہ اس چیز کو لرن کر کے جائیں کہ حج عمرے کا طریقہ کیا ہے پراپرلی۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں، ہم چلے تو گئے لیکن اگر ہمیں صحیح طریقے سے پتہ نہیں تھا کہ حج عمرہ کیسے کرتے ہیں، اور اب وہاں جا کر آپ نے اتنا پیسہ بھی لگایا، آپ نے اتنی آپ کی محنت بھی لگی، لیکن اگر آپ نے پراپرلی ادا نہیں کیا تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم بہت سی ایسی مسٹیکس کر جاتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں جو کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کرنا کیا ہے، اور ہم بہت سی غلطیاں ایسی کر آتے ہیں کہ بعد میں جب آ کر ہمیں لیٹر آن کبھی لائف میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی کرنا ہوتا ہے، میں نے تو ایسے نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس دوبارہ واپس جانے کا ٹائم یا موقع نہ ملے ہمیں کبھی، تو جو مسٹیکس ہم نے وہاں پہ کر دیں تو وہ تو اب آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے اس کو۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں جانے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا بڑا ایک آنر دے کہ اپنے گھر پہ کسی کو بلائے، انوائٹ کرے، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی کہ وہاں جانے سے پہلے ہم پراپر ایٹیکیٹ سارے پڑھ کے جائیں کہ کس طرح سے میں نے حج ادا کرنا ہے، حج کے ارکان کیا کیا ہیں، کیا طریقہ ہے حج کا جو مسنون طریقہ ہے، اور اسی طرح عمرے کے لیے بھی آپ کو سارا طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نیک اعمال کے باوجود ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرتے جائیں۔ آیا نمبر 129۔ اب یہ والی آیا جو ہے یہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یہ لاسٹ دعا ہے یہاں پر، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور کتاب حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اب اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر یہ اینڈ ہو جاتی ہے دعا، اس میں ابراہیم علیہ السلام آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، جو ان کے ساتھ تعمیر کعبہ کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جو انہی میں سے ہو، تو اب اس کا آپ دیکھیں نتیجہ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اور ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے؟ وہ ان کی جو لینیج ہے پیچھے اسماعیل علیہ السلام سے، تو اسماعیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ابراہیم علیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ یہ کہا بھی کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، تو یہ وہ کہا کرتے تھے۔ اب یہاں پر انہوں نے رسول کے بارے میں تو کہا کہ ان میں ایک رسول بھیج،
یہاں پہ بھی بات بس کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان میں کوئی رسول بھیج دیں. انہوں نے آگے مزید اس کو کلیریفائی کیا کہ ایک رسول بھیجیں جو یہ کام بھی کرے. اب وہ کیا کام ہے، وہ کام ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیزیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے جو کوالٹیز بھی ساتھ مانگی کہ ہمیں رسول بھیج ان میں میری آنے والی نسلوں میں جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں. اب وہ کیا چیزیں جو وہ کہہ رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتی کا، پڑھ کر سنائے ان پر آیات، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور علم دے ان کو، علم سکھائے. کس چیز کا؟ الکتابہ، کتاب کا. کتاب جو ہے یہاں پر کتاب سے مراد ہے قرآن. پھر آگے والحکمہ، والحکمت، اور حکمت سکھائے ان کو. حکمت یہاں پر جو ہے، کیونکہ ہم نے کتاب کو دیکھ لیا کتاب قرآن ہے، تو حکمت جو ہے یہاں پر یہ سنت ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرے ان کا. تو 4 کام یہاں پر انہوں نے بتائے کہ اللہ تعالیٰ یہ 4 کام وہ کرے. ایک کتاب پڑھ کے سنائے، پھر ان کو آیات نہیں، کتاب نہیں، آیات پڑھ کے سنائے. نمبر 2 کتاب ان کو سکھائے. نمبر 3 حکمت، اور نمبر 4 تزکیہ. تو حکمت یہاں پر جو ہے اس میں تھوڑی سی کچھ چیزیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حکمت ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہماری اردو میں بھی یہی ورڈ یوز ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھ، دانائی، وائز ہونا، وزڈم. یہ چیزیں آ جاتی نا حکمت میں، کہ ایک وزڈم آتی ہے کہ بندہ بہت سمجھدار ہے، دور کی باتوں کو بھی سمجھ جاتا ہے. پھر اس میں وہ سب طور طریقے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کسی کام کو عملی طور پہ سر انجام دینے کے لیے ضروری ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی حکمت کے اندر ہی آ جاتی ہیں. حکمت جو سمجھ اور دانائی کے معنی میں آتا ہے، وزڈم کے معنی میں، اس کو کہتے ہیں حکمت علمی، علم کی حکمت. دوسری حکمت جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں حکمت عملی، جو میں نے آپ سے کہا کہ جو طور طریقے اس کے اندر بھی آتے ہیں ایسے حکمت میں کہ جو اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ضروری ہوں، اس کو حکمت عملی کہتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات اپنے بہت سارے دلائل کے ساتھ ثابت کی کہ قرآن میں جہاں بھی کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہیں پاتا. خوب سن لو، مجھے یہ کتاب یعنی کہ قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل اتنا کچھ اور بھی. یہ ترمذی کی، ابو داؤد کی روایت ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو چیز رسول آپ کو دیں وہ لے لو، اور وہ جس چیز سے آپ کو منع کریں اس سے باز آ جاؤ. تو سنت رسول کی اتباع کو واجب قرار دیتی ہے یہ آیت کہ ہمارے لیے جیسے قرآن کو فالو کرنا ہے، اسی طرح حدیث یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. کتنی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ میری اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے رسول کی اطاعت کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ جس چیز کا تمہیں حکم دیتے ہیں وہ کرو، اور جس چیز کو تمہیں منع کرتے ہیں اس چیز سے، اس کام سے ہٹ جاؤ. تو اس سے بہت سے ایسی ہو جاتی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن سنت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم سنت کو نہیں مانتے، اس کو فالو نہیں کرتے. تو پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں تو پھر اس کا مطلب کہ آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن تو ہمیں ڈفرینٹ چیز بتا رہا ہے. قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے نبی کو فالو کریں، آپ سنت کو فالو کریں، اور اس کے باوجود اگر ہم پھر کہہ رہے ہیں ہم سنت کو فالو نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ آپ بک کو بھی نہیں فالو کر رہے، آپ اپنی کتاب کو بھی فالو نہیں کر رہے.
اور اس میں پھر تزکیہ جو ہوتا ہے، تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ مینلی تزکیہ نفس ہوتا ہے، جو ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں اپنے نفس کو. تو یہ بیسیکلی پیوریفیکیشن آف ہارٹ ہوتی ہے، جو ہم اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں، دل کو صاف کرتے ہیں، دل کا جائزہ لیتے ہیں کہ میرے دل میں کس قسم کے خیالات آتے ہیں، میرے دل میں کیسی باتیں چلتی ہیں، میں نے آج کے دن میں کیا کیا کام کیے. پھر آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنی چیزیں دیکھ کر آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں کہ نہیں میں نے نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کرنا، آج مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں اب کوشش کروں گی کہ میں اس طرح کا کام دوبارہ نہ کروں، آج کے دن میں نے یہ کر لیا، میں نے کل اس چیز کو نہیں کرنا. یہ چیزیں آپ کی کیا ہوتی ہیں؟ آپ کی اصلاح ہوتی ہیں، تزکیہ ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی تو بہت زیادہ تھی کہ صحابہ کرام کا بہت زیادہ تزکیہ کیا کرتے تھے، ان کی پیوریفیکیشن کرتے رہتے تھے، ان کو باتیں بتاتے رہتے تھے، ان کی اصلاح کرتے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک معلم بنا کے بھیجا، انہوں نے ہمیں سکھائیں، اور وہی چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں کر کے دکھائیں. انہوں نے آیات کو پڑھ کے سنایا، انہوں نے یہی کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی چیز کہ آپ آیات کو پڑھ کے سنائیں. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے، آیات کو پڑھ کر سناتے تھے، جیسا جبرائیل علیہ السلام سے سنا ویسا ہی آگے پہنچایا. جو وہی اترتی تھی فوراً اس کو لکھوا دیتے تھے اور فوراً ہی آگے بھی پہنچا دیتے تھے لوگوں تک. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جس طرح سے آتی تھی اس کو ایز اٹ از آگے پہنچاتے تھے، کوئی کمی بیشی اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، ہر چیز اللہ کے حکم سے کرتے تھے، ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے تھے. تو جو چیزیں اللہ کی آرڈرز، اللہ کی وحی جو آتی تھی ایز اٹ از لوگوں تک آ کے پہنچا دیتے تھے. جب لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، یعنی کہ دعویٰ کرتے تھے، جب ان کو دین کی طرف بلاتے تھے تو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے تھے. یہ ہمیں سیرہ سے بہت جگہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ان کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا تھا لوگوں کو تو قرآن ہی پڑھ کے سنایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام لوگوں نے کیا ڈال دیا تھا کہ یہ نعوذ باللہ کہ یہ نا جادوگر ہیں، جادو کر دیتے ہیں. کیونکہ جادو کیسے کر دیتے ہیں؟ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور اس سے انسان جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم سے بدل جاتا ہے. تو پھر اینڈ پہ کیا کرتے تھے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم اس قرآن کو سن نہ سکیں، تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، کان بند کر لیتے تھے اپنے. آنے والے لوگوں کو بھی جو اس طرف اس علاقے میں آیا کرتے تھے تجارت کے لیے یا حج کی غرض سے آیا کرتے تھے، تو ان کو یہی پہلے سے ہی وارن کر دیتے تھے کہ یہاں پہ ایک بندہ ایسا ہے، وہ اپنی باتوں سے بندے کو چینج کر دیتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے انسان بدل جاتا ہے، اپنے دین سے پھر جاتا ہے. تو آپ نے اس کی باتیں نہیں سننی. تو وہ جو بھی پھر کوئی آتا تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ کان اپنے بند کر لے، سنے نہ ان کی بات، کیونکہ اتنا ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ قرآن کو جو کوئی سن لیتا ہے نا تو میسمرائز ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جادو چل جاتا ہے اس بندے پہ. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن وہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے لیے ایسی باتیں کیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آیات کی تفسیر بھی بتاتے تھے، ان کو ڈسکرائب کرتے تھے ڈیٹیل میں، جیسے ہم تفسیر اب پڑھ رہے ہیں. کیونکہ ہمیں تفسیر کا علم کہاں سے آیا؟ ہم تو خود اتنے ہیں ہی نہیں اس لیول تک کہ ہم خود یہ علم کر سکیں، ہم تفسیر کر سکیں. تو قرآن کی تفسیر جو ہوتی ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. کچھ تو قرآن خود تفسیر بیان کرتا ہے کہ ایک طرف قرآن کی جو آیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ قرآن میں اسی آیت کی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جاتی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر بیان کیا کرتے تھے کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو ساری انفارمیشن آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان آیات کی جو ہے بتایا کرتے تھے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد یہ ہے، یہ ہے، اس طرح کر کے صحابہ کرام کو سکھاتے تھے. سنت کی بھی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہم نے آلریڈی جو حدیث ڈسکس کر لی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ خبردار مجھے یہ قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے مثل اور کچھ بھی، اتنا کچھ اور بھی دیا گیا. اور وہ اتنا کچھ اور کیا تھا؟ وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حدیث اللہ تعالیٰ نے دی، جو سنت ان کو جو طریقے دیے، یہ سارے ان کو اللہ ہی کی طرف سے آئے.
اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہدایت پر رہیں تو پھر ہمیں قرآن اور سنت دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ایک چیز کو پکڑ لیں ایک کو چھوڑ دیں، آپ کو دونوں کو پکڑ کے اور دونوں پر چلنا ہوگا اور دونوں پر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن یہ یہاں تو بات ہو رہی ہے نا کہ دو چیزوں پہ عمل کریں، ہم لوگوں نے دو کے ساتھ اور بھی ٹانگیں پھنسائی ہوئی ہیں اپنی جگہوں پہ کہ ہم یہ دو کو تو چلو کرتے ہیں لیکن ہم نے ساتھ اور طریقے بھی شروع کر دیے ہوئے ہیں جو ہمارے جو بدعت ہوتی ہیں۔ بدعت کیا ہوتی ہیں؟ وہ ان دو کے علاوہ ایکسٹرا طریقہ ہے کہ جو نہ تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے نہ ہمیں سنت سے ثابت ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس پہ بھی عمل کیا ہوا ہے، ہم شروع کر رہے ہیں، اس کو بھی کام کر ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہہ لیں وہ منکی بار ہوتا ہے نا، لٹکتے ہیں بچے اس کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ دو ہکس کو پکڑ کے لٹکتے ہیں تو آپ کا بیلنس کیسا ہوتا ہے۔ آپ ایک کو پکڑ کے لٹکتے ہیں تو آپ خود نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی سٹیبلٹی اتنی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ نے دو ہکس کو پکڑ کے لٹکتے ہیں تو آپ کتنا سٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ اس کو اسی طرح سے ایک لیں کہ جیسے دو ہکس کو لے کر آپ لٹکے ہوئے ہیں، اللہ کی رسی ہے نا، یہ لٹکے ہوئے ہیں آپ، ایک طرف آپ کے قرآن ہے ایک طرف آپ کی سنت ہے، اور آپ اپنے آپ میں سٹیبل ہیں۔ ایک چیز کو بھی چھوڑ دیں گے تو ظاہر آپ کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ دو سے زیادہ ہکس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ کیا ہوگا، وہ پہلے والی بھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گی۔ رسک ہے نا بہت بڑا کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ پکڑنے میں آپ کو ہو سکتا ہے پہلی والی چھوٹ جائے، دوسری چھوٹ جائے، کوئی نہ کوئی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو ہم نے ان دو کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، باقی چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں۔ جو چیز آپ کو فور شور پتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، احادیث سے ثابت ہوتی ہے یا قرآن سے پتہ چلتی ہے، پھر تو آپ اس چیز کو آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کو کرنا ہے اور اس کو مضبوطی سے تھام لیں، حصہ بنا لیں زندگی کا، اپنے روزانہ کی روٹین کا۔ لیکن جو چیزیں ہمیں سنت سے ثابت نہیں ہو رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو ایسے کاموں میں مت پڑیں، اس سے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، اس سے آپ کو کوئی آگے آخرت میں بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے گناہ ہی ہو تو وہ اللہ عالم، لیکن یہ کہ ہم اتنے بھی کام کر لیں نا ہمارے لیے تو یہ بہت زیادہ ہے کہ اگر ہم قرآن اور سنت کو ہی اچھے طریقے سے فالو کر لیں۔ اس والی آیت کے اندر جو دو اللہ تعالیٰ کے نام ہمیں پتہ چلتے ہیں، العزیز، الحکیم۔ تو العزیز جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں غالب، غلبے والا، اور اسی کے معنوں میں ہم زبردست بھی کرتے ہیں۔ حکیم، اس کے اندر دو معنی آتے ہیں، ایک حکمت والا اور ایک حکم دینے والا، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کو حکمت کے تحت کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب بھی جو ہے وہ حکمت والی کتاب ہے۔ عمل کی بات اس آیت سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس امت کے اوپر اگر دیکھا جائے تو کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک پیغمبر کی دعا کی اور وہ پیغمبر ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنے، کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور یہ کتنے سالوں پہلے کی بات ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اور اس کے کتنے سالوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو ایک اور کتنا بڑا لیسن جو ہمارے لیے یہاں پر ہے کہ اپنی دعاؤں کو کبھی بھی یہ نہ کریں کہ دعا مانگ کے فوری قبولیت کے پیچھے لگ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ مانگ کر چلے گئے، لیکن ہمیں اب پتہ ہے کیونکہ ہم ان کی باتیں پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں تو یہ بات پتہ چل گئی کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی میں تو دعا قبول ہوتی نظر نہیں آئی تھی، انہیں تو نہیں تھا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی، ان کو تو نہیں پتہ تھا یہ ہو جائے گی ایز اٹ از، اور ایسا ہی پیغمبر آئے گا اور وہ وہی سارے کام کر کے بتائے گا جو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگے تھے۔ تو ہماری دعائیں بھی اسی طرح ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہم
ہماری دعاؤں میں اتنی شورٹی ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دے گا، میرا اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور میری دعا کبھی نہ کبھی ضرور قبول ہوگی، آج نہیں ہوئی تو کل ہوگی، اگر ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری اولاد کے سامنے کس طرح سے اس دعا کا جو ہے ایک میری دعا ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کسی بڑی آزمائش پریشانی سے بچا لے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ دعا بس مانگیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہمارا کام مانگنا، اس کا کام ہے دینا، تو ہم صرف مانگ ہی سکتے ہیں، دینا اللہ کا کام ہے، اور وہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، لیکن اللہ کے دینے کے طریقے ہیں۔ اللہ آپ کو کوئی چیز اس طرح سے نہیں دیں گے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اپنے لیے، آپ خود ایک جیسے ایک آزمائش مانگ رہے ہیں، آپ کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو آگے جا کے آپ کے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تو رحمت ہے کہ اللہ وہ چیز بندے کو نہیں دیتے، کیونکہ اللہ کے سامنے تو کوئی ماضی، فیوچر، حال کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے سارے سب ایک چیز، اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں نا۔ ہمارے لیے یہ ہے، ماضی ہے، حال ہے، فیوچر ہے۔ فیوچر کا ہمیں نہیں پتا، اللہ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ میں یہ چیز کی خواہش کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز آگے جا کے میرے لیے کتنی بڑی اذیت کا باعث بنے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو دیتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس چیز سے موڑ دیتے ہیں، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز آپ کو دے دیں گے جو آپ کو بظاہر ہو سکتا ہے وہ دیکھنے میں آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن آن دا لانگ رن وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند، بہت خیر کا باعث ہوگی۔ تو دعا ہمیشہ یقین کے ساتھ مانگیں، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ سب کی دعائیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور وہ سنتا ہے اور سب کی سنتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔